سے تعلق قوی ہو جائے. انسان جب تک اللہ سے اس کا ریلیشن مضبوط نہیں ہوگا نہ وہ انسان کا بچہ بن سکتا ہے، نہ اس کو غموں میں صبر آ سکتا ہے، نہ وہ خوشیوں میں اعتدال سے رہتا ہے. تو یہ اللہ سے ریلیشن کے بغیر یہ بیلنس اور اعتدال ممکن ہی نہیں ہے. اور خاص طور پر 5 قوتیں اللہ نے انسان میں ایسی رکھی ہیں. 5 قوتیں، ایسے تو بہت ساری طاقتیں انسان کی باڈی میں، لیکن 5 ایسی طاقتیں ہیں جو ہر وقت ہم ان سے کام لے رہے ہوتے ہیں. ان 5 قوتوں کو اللہ نے ہمیں دیا ہے ہمارے فائدے کے لیے، لیکن اس کو اگر ہم اعتدال سے استعمال نہیں کرتے تو وہ ہمیں الٹا نقصان پہنچانا شروع کر دیتی ہے. ایک مثال دیتا ہوں، بھوک کی ایک طاقت ہے. بھوک یہ بھی ایک طاقت ہے، تبھی طاقتوروں کو بھوک زیادہ لگتی ہے، کمزوروں کو بھوک کم لگتی ہے. بھوک کی طاقت اگر ختم ہو جائے، بھوک کی لگنا ختم ہو جائے، بھوک کی طاقت ہے جس کی وجہ سے ہم کھاتے ہیں، کھانے کی طرف لپکتے ہیں، دل چاہ رہا ہوتا ہے بس پھوڑ پھاڑ دیں. تو اگر ہم اس طاقت کا استعمال ہی چھوڑ دیں، ہم کہیں بھوک لگ رہی ہے لگنے ہی دو، نہیں کھاؤ بس، تو اس سے صحت خراب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھائی اللہ نے بھوک دی اس لیے تاکہ اس بہانے کھا لیا کرو. بعض لوگ اتنے بزی ہوتے ہیں، ٹائم نہیں ہے تو اللہ ان پہ بھوک مسلط کر دیتا ہے. وہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا، جس میں وہ بزی ہوتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں، تو اس کام میں بھی ان کا پھر دل نہیں لگ رہا ہوتا. دنیا میں کچھ ایسے مصروف لوگ ہیں کہ اگر بھوک فطرت ان کو نہ لگاتی تو وہ کبھی بھی زندگی میں کھانا ہی نہیں کھاتے. وہ کہتے ہیں ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، ہم اپنے مشن کو نہیں آگے پیچھے کر سکتے. تو اللہ ان کو بھوک لگا دیتے ہیں. اللہ کو معلوم ہے ان کی صحت خراب ہو جائے گی، تو بھوک مسلط ہو جاتی ہے ان کے اوپر. ان کا اس کام میں بھی دل نہیں لگ رہا ہوتا. تو فطرت ان کو کہتی ہے کہ اگر تم نے ابھی بھوک کی خواہش کو نہیں مٹایا تو جس کام کے لیے تم ٹائم بچا رہے ہو نا، وہ کام بھی نہیں ہوگا تم سے. نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کھانے کی طرف لپکتے ہیں ایسے 1% بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ 99.9% تو وہ ہے کہ نہیں بھی لگ رہی ہو تو لپک رہے ہوتے ہیں، کھانے کی طرف لپک رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ بھوک کی طاقت کو استعمال ہی نہ کریں، بھوک کی خواہش کو استعمال ہی نہ کریں، یہ بھی غلط ہے. اور اگر آپ ہر وقت بھوک ہی مٹانے کی فکر میں لگے رہیں، بھوک آپ کی ختم ہو گئی پھر بھی کھائے چلے جا رہے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے. تو اللہ نے اس میں ایک اعتدال دیا ہے. بھائی کتنا کھانا ہے، کھانا بھی ہے، یہ نہیں کہ اوائڈ ہی کرتے رہنا ہے. اور کتنا کھانا ہے، کس سے کتنا بچنا ہے، اس کا ایک اصول اور ضابطہ میڈیکل سائنس نے بھی بتا دیا اور اسلام نے بھی بتا دیا. تو ہماری جو 5 قوتیں ہیں نا، وہ قوتیں ہیں کہ جن میں بیلنس کا ہونا بہت ضروری ہے. اس میں اگر اعتدال نہ ہو تو انسان پھر انسان کا بچہ نہیں رہتا، یا تو دوسرے کا نقصان کرتا ہے یا اپنا نقصان کرتا ہے. ایک کہلاتی ہے قوت عقلیہ. عقل یہ ایک طاقت ہے، یہ بھی ایک اللہ نے ہمارے اندر ایک صلاحیت دی. طاقت کا مطلب ایک صلاحیت، ایک فن، ایک کمال اللہ نے انسان کو دیا. جو جانوروں کے پاس یہ عقل بولو نہیں ہے، یہ کس کے پاس ہے؟ انسان کے پاس. اس عقل کا اعتدال سے استعمال، وہ بھی میں اس کی تفصیل بتاتا ہوں. دوسری چیز اللہ نے انسان میں رکھی ہے قوت غضبیہ، غصہ. اگر کسی میں غصہ بالکل ہی ختم ہو جائے، لوگ کھا جائیں گے اس کو. تھوڑا سا انسان ڈر رہا ہوتا ہے کہ یار اگلے کو غصہ بھی، کمزور سے بھی ڈرتا ہے تھوڑا سا، بھئی یہ بھی ایک وقت تک برداشت کرے گا، غصہ آ گیا تو پھر اس کا میٹر گھوم جائے. ایک صاحب کو میں نے کہا وہ تو بڑا کمزور ہے، آپ اس سے لڑتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا بھائی وہ بےزتی بہت کر دیتا ہے، غصے میں جب آتا ہے نا تو میں اپنی بےزتی سب کے سامنے کرانا نہیں چاہتا. ڈرتے ہیں لوگ بھائی غصے میں تو وہ کچھ بھی کر دے گا. یہ قوت غضبیہ ہے جو اللہ نے انسان میں رکھی. ایک ہے محبت، یہ بھی ایک قوت ہے، بہت سارے کام آپ سے کرا لیتی ہے محبت. بعض دفعہ انسان کو محبت ہوتی ہے، محبوب کو خوش کرنے کے لیے بہت سارے کام کر دیتا ہے. محبت نہ ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں کرے گا. آپ کو کہا کہ بھئی ایزی لوڈ کروا دو، غفار نے بولا کرواؤ گے آپ؟ جمشید نے بولا کرواؤ گے؟ محمود نے بولا کرواؤ گے؟ محمودہ بولے گی تو فوراً 500 کا بیلنس بولا تھا 1000 کا بیلنس ڈالو گے آپ، کیا خیال ہے؟ تو محبت بہت سے کام کرا دیتی ہے انسان. اولاد کی محبت، بیوی کی محبت، ماں باپ کی محبت. ہم بہت سارے حقوق جو ادا کر رہے ہوتے ہیں، یہ صرف قانون کی وجہ سے نہیں، یا صرف شریعت کے کہنے میں نہیں، بلکہ اس میں اپنے دل کی محبت کا بھی بہت دخل ہوتا ہے. دل کی محبت کا بہت دفعہ شریعت نہیں بھی کہہ رہی ہوتی ہے، محبت میں کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک محبت ہے. محبت ایک قوت اور طاقت ہے جو انسان سے بہت سارے کام کراتی ہے. ایک ہو گئی قوت عقلیہ، ایک ہو گئی قوت غضبیہ، ایک ہو گئی قوت، یعنی ایک محبت بھی ایک قوت ہے. ایک قوت ہے قوت شہوانیہ، شہوت جسے کہتے ہیں، جو مرد میں عورت کی طرف اور عورت میں مرد کی طرف. یہ قوت اگر نہ ہوتی تو آج دنیا میں پبلک بولو نہ ہوتی، ماں باپ کو اولاد نہ ملتی جو ان کی خدمت کرتی، نسل نہ بڑھتی، کمانے والے بیٹے نہ ملتے، پوتے نواسے نہ ملتے. تو صرف فضائل سن کے تھوڑی کوئی شادی کرتا. آپ لوگوں کو بتاتے، کسی خواہش ہے نہیں اس میں شادی کی، آپ سمجھاتے نکاح کرو اس سے نسل بڑھے گی، کہ تو بڑھا لے میں ابھی مصروف. یہی کہتا نا، کیا خیال ہے؟ شہوت اگر مرد اور عورت میں نہ ہوتی، عورت کی مرد کی طرف رغبت اور مرد کی عورت کی طرف، تو پھر میں بیان کر رہا ہوتا کہ دیکھو نکاح کرو ورنہ انسانوں کی نسلیں برباد ہو جائیں گی، نسل ختم ہو رہی ہے. یہ جو دنیا میں آبادی ہے تقریباً 6 ارب، یہ مر گئی تو ختم. یہاں بندروں کا راج ہوگا، پھر دوبارہ سے ڈارون بندروں کو انسان بنائے گا، کروڑوں خربوں سال لگیں گے اس میں. کیا خیال ہے؟ یہی ہوگا نا. ڈارون تو اب گیا،
اب بندر ہی آ کے بتائے گا کہ ہم انسان بنیں گے کھربوں سال کے بعد، تو نسل بڑھ جائے گی، لوگ کہیں گے بڑھنے دو. کیا خیال ہے؟ لوگ کہیں گے کیوں ہم خرچے پالیں اپنے ذمے، ایک عورت کا پھر بچوں کا، بس صحیح ہے انجوائے کر رہے ہیں لائف. لیکن ابھی آپ کے اندر شہوانی جذبات ہیں. جیسے ہی میں شادی کی بات کرتا ہوں آپ جنت جہنم پہ اتنا نہیں بھڑکتے، شادی کی بات سنتے ہی آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی، ایک دم پورے ہلنا شروع ہو جاتا اور بولتے ہو بس یہی ٹاپک چلاؤ، تو دوسرا ٹاپک ہی نہیں ہوگا. تو یہ کیا ہے؟ یہ قوت شہوانیہ ہے جو مرد اور عورت میں اللہ نے مسلط کی ہے. جیسے بھوک مسلط کی ہے، بھوک ختم ہو جائے ہوٹلوں کا بزنس بولو ختم. چاہے تیری میری بریانی کا ہو جب ریبن کاٹ کے آئے، یا کسی میری تیری بریانی کا ہو، آڑی ترچھی بریانی ہو، ٹیڑھی میڑھی بریانی ہو، سیدھی سادھی بریانی ہو، کوئی بھی ہو، کچھ بھی نہیں چلے گا. بھوک مجبور کرتی ہے ہم پیسہ خرچ کریں، روٹی خریدیں، گوشت خریدیں، بریانی خریدیں، برگر خریدیں. تو یہ سب بھوک اور پیاس ہمیں مجبور کرتی ہے. تو یہ جو چوتھی چیز ہے یہ ہے قوت شہوانیہ. یہ بھی انسان کے اندر اللہ نے قوت رکھی ہے. پانچویں چیز ہے قوت یعنی محبت کے اپوزٹ میں بیان کرنا چاہیے، بغض اور نفرت. محبت کے اپوزٹ کیا ہے؟ بغض اور نفرت. یہ نفرت بھی بہت سارے کام کراتی ہے انسان سے، کچھ پازیٹیو اور کبھی نیگیٹو. پازیٹیو بھی بہت کراتی ہے نفرت. مظلوموں پر ظلم ہوتا ہوا جب انسان دیکھتا ہے تو نفرت کس سے پیدا ہوتی ہے؟ ظالم سے. یہ نفرت نہ ہوتی تو اس کے خلاف خالی فتوے سن کے اور شریعت کی موٹیویشن سے کام نہیں ہوتا. نفرت کے ایک جذبات پیدا ہوتے ہیں. تبھی تو لوگ ہم سے کہتے ہیں غزہ میں جو ظلم ہو رہا ہے مفتی صاحب فتوا دو. اب دیکھو فتوا نکلوا رہے ہیں خود سے. کیا خیال ہے؟ صحیح ہے، اچھا جذبہ ہے یہ لوگوں میں. بھائی آپ